جیسے ہی قارن نے پوری طاقت سے وار کرنے کے لیے اپنی تلوار بلند کی، اس کی بغل کا حصہ جو ذرا سے محفوظ نہیں تھا کھل گیا۔ موکل نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور اپنی تلوار نیزے کی طرح سیدھی اس کی بغل میں اتار دی، جو جسم کے پار ہو گئی۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ کاظمہ اور ابلا جیسے علاقوں میں داخل ہوئے تو وہاں کا منظر کیسا تھا؟ وہ منظر آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک بالکل کلاسک تصویر تھی۔ ایک طرف تو مقامی مسلمانوں کا ایک بے پناہ جوش و خروش تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لوگ خالد زندہ باد، اسلام زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، عورتیں راستے میں پھول برسا رہی تھیں۔ یہ صرف ایک فوجی کا استقبال نہیں تھا، یہ طویل عرصے سے ایرانی ظلم و ستم کے نیچے پسے ہوئے لوگوں کے لیے آزادی کا جشن تھا، ایک امید کی کرن تھی جو انتقام کا مطالبہ کر رہی تھی۔ جی بالکل، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کچھ عورتیں فریاد کر رہی تھیں، خالد کیا تو ہمارے جوان بیٹوں کے خون کا انتقام لے گا؟ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی کی اس صبح سے پہلے ایک لمبی تاریک رات تھی۔ ان لوگوں نے بہت کچھ کھویا تھا، اور خالد رضی کا جواب بہت معنی خیز تھا۔ انہوں نے کہا، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم انتقام لینے آئے ہیں۔ یہ صرف ایک جذباتی نعرہ نہیں تھا، یہ ان کی مہم کا مقصد واضح کر رہا تھا۔ تو ایک طرف جشن اور دوسری طرف انتقام کا مطالبہ۔ اس پیچیدہ صورتحال میں خالد رضی نے انتظامی طور پر کیا قدم اٹھائے، کیونکہ اب یہ علاقہ ان کے زیر انتظام تھا؟ یہیں پر ان کی صرف ایک فوجی جرنل نہیں بلکہ ایک منتظم ہونے کی صلاحیت نظر آتی ہے۔ مقامی مسلمانوں کے ایک وفد نے ان سے ملاقات کی اور ایک بہت اہم انٹیلیجنس فراہم کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ علاقے کے غیر مسلموں پر، خاص طور پر مجوسیوں پر بھروسہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ فارسیوں کے مخبر اور مددگار تھے۔ یہ تو ایک بہت سنگین الزام تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن صرف سامنے نہیں بلکہ آپ کے اپنے زیر انتظام علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اور انہوں نے ٹھوس مثالیں دیں۔ بتایا کہ جب بھی ہمارے نوجوان پارسی چوکیوں پر شبخون مارتے تھے تو یہی لوگ مخبری کر کے انہیں پکڑوا دیتے تھے۔ اس اطلاع پر خالد رضی اللہ نے ایک بہت متوازن حکم دیا۔ انہوں نے تمام عیسائیوں اور یہودیوں کو گرفتار کرنے کا حکم تو دیا، لیکن ساتھ ہی ایک شرط بھی رکھی۔ اچھا، کیا شرط تھی؟ شرط یہ تھی کہ جنگی قیدی صرف اسے بنایا جائے گا جس کے خلاف مسلمانوں سے لڑنے یا مخبری کرنے کی مصدقہ ثبوت موجود ہو۔ مطلب یہ اندھا دھند انتقام نہیں تھا، یہ انصاف پر مبنی کارروائی تھی۔ صحیح۔ اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ گئے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ اب وہ دشمن کے علاقے میں مزید گہرائی میں جا رہے تھے۔ بالکل، اسی لیے ان کی پیش قدمی کی رفتار اب سست اور محتاط تھی۔ انہوں نے اپنے جاسوس، جو کہ اسی علاقے کے مقامی مسلمان تھے اور راستوں سے واقف تھے، ہر طرف پھیلا دیے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور کہانی بھی چل رہی تھی۔ متنہ بن حارثہ، جو اپنے تقریباً 1500 سواروں کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، وہ بہت تیز رفتاری سے حرکت کر رہے تھے۔ اور یہی وہ ہیں جن کا سامنا سب سے پہلے ایرانیوں کی ایک بڑی فوج سے ہوا۔ جی، دریائے مقل کے قریب پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ایرانی لشکر خیمہ زن ہے۔ ان کے ایک ساتھی نے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس صرف 1500 سوار ہیں، ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، جو کہ ایک منطقی مشورہ لگتا ہے۔ لیکن مسنہ نے ایسا نہیں کیا۔ کیا یہ صرف بہادری تھی یا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی تھی؟ یہ ایک سوچا سمجھا اور نفسیاتی جنگ کا فیصلہ تھا۔ مسنہ نے کہا، اگر ہم پیچھے ہٹے تو فارسیوں کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ وہ خالد رضی کے اس حکم کو سمجھ چکے تھے کہ فارسیوں کے دلوں سے ہماری دہشت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ایرانیوں کو یہ تاثر دیں گے کہ وہ ایک بہت بڑے لشکر کا ہراول دستہ ہیں، یعنی سب سے آگے رہنے والا چھوٹا فوجی یونٹ، اور اگر لڑنا پڑا تو ہٹ اینڈ رن، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو کی حکمت عملی اپنائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی چھوٹی تعداد کو کمزوری بنانے کے بجائے ایک دھوکے کے طور پر استعمال کیا۔ بالکل، اور فوراً خالد کو مدد کے لیے بلا بھیجا۔ اچھا جی، انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد بھیجا جس نے راستے میں خالد کے لشکر کو جا لیا۔ قاصد نے جو اطلاع دی وہ انتہائی تشویشناک تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے بتایا کہ دریائے مقل کے کنارے فارس کا ایک تازہ دم لشکر ہے جس کی تعداد آپ دونوں کے لشکروں کو ملا کر بھی 7-8 گنا زیادہ ہے، اور جنگ سلاسل سے بھاگے ہوئے سپاہی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں جو اب بدلہ لینے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ سن کر خالد رضی اللہ کا رد عمل کیا تھا؟
کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی لمبی میٹنگ نہیں، انہوں نے فوراً اپنی فوج کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا اور سیدھا اسی سمت کا رخ کیا جہاں مثنہ بن حارثہ ایرانی فوج کو روکے ہوئے تھے۔ جلد ہی یہ دونوں لشکر ایک ہو گئے۔ اب میدان جنگ تیار ہو رہا تھا۔ جب دونوں لشکر مل گئے تو خالد نے سب سے پہلے دشمن کی پوزیشن کا جائزہ لیا ہوگا۔ ایک کمانڈر کے لیے یہ سب سے اہم لمحہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا؟ وہ اور مثنہ ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر ایرانی لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ نے فوراً ایک اہم بات نوٹ کی۔ انہوں نے کہا، فارسی ہمیں آمنے سامنے کی لڑائی لڑانا چاہتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو، انہوں نے دریا کو اپنی پشت پر رکھا ہے۔ عام طور پر یہ ایک اچھی دفاعی پوزیشن سمجھی جاتی ہے کہ آپ کا ایک حصہ محفوظ ہو جائے۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک اچھی حکمت عملی تھی، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف، جن کا لڑنے کا انداز وہ پچھلی جنگ میں دیکھ چکے تھے؟ یہیں پر مثنہ نے مقامی معلومات اور قیدیوں سے حاصل کردہ انٹیلیجنس کا اضافہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ سلاسل سے بھاگے ہوئے 2 سالاروں قباز اور انوش جان نے اپنے نئے سپہ سالار قارن بن کریاس کو مسلمانوں کے لڑنے کے انداز کے بارے میں بتایا ہے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمان ہٹ اینڈ رن اور اطراف سے گھوم کر حملہ کرنے میں ماہر ہیں، اسی لیے انہوں نے دریا کو اپنی پشت پر رکھ کر اپنے پہلوؤں کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان انہیں گھیر نہ سکیں۔ یعنی ایرانیوں نے پچھلی شکست سے سیکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن مثنہ اس کے باوجود پراعتماد نظر آ رہے تھے۔ بہت زیادہ پراعتماد۔ ان کا جواب بہت دلچسپ ہے۔ انہوں نے خالد رضی سے کہا، زیادہ نہ سوچو ولید کے بیٹے، میں ان کے خلاف زمین کے نیچے سے لڑتا رہا ہوں۔ میرے سوار رک کر لڑنے والے نہیں، یہ گھوم پھر کر لڑنے والے ہیں۔ یہاں وہ 2 فوجوں کے فلسفے کا فرق بتا رہی ہیں۔ ایرانی فوج ایک جگہ کھڑے ہو کر لڑنے والی بھاری فوج تھی، جبکہ ان کے لوگ ہلکے پھلکے اور تیز رفتار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فارسیوں کے ظلم نے ہمارے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑکا رکھی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ذاتی تھی۔ اس پر خالد رضی کا جواب بھی اتنا ہی پرعزم تھا۔ انہوں نے کہا، ہم زرتشت کی اس آگ کو سرد کر دیں گے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ ایک طرف ایرانی فوج، شاہانہ شان و شوکت، تازہ دم، تعداد میں بہت زیادہ، اور دوسری طرف مسلمان، تعداد میں کم، سادہ لباس اور تھکے ہوئے سفر سے۔ بالکل، لیکن مسلمانوں کے لشکر سے جو کلمہ طیبہ کے ورد کی آواز آ رہی تھی، وہ ان کے مرال اور عزم کی کہانی سنا رہی تھی۔ ایرانی سپہ سالار قارن آگے بڑھا اور اس دور کے دستور کے مطابق اس نے انفرادی مقابلے کے لیے للکارا، اور اس کا انداز بھی طنزیہ تھا۔ اس نے کہا، مدینے کا کوئی شتربان میرے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ وہ انہیں کمتر سمجھ رہا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی چال تھی۔ وہ مسلمانوں کے سپہ سالار کو مقابلے کے لیے اکسا رہا تھا، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج قبول بھی کر لیا۔ جی، انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور کہا، میں ہوں تیرے مقابلے میں آنے والا۔ ایک سپہ سالار کا خود پہلے مقابلے کے لیے نکلنا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر وہ مارا جاتا تو فوج کا مورال وہیں ختم ہو سکتا تھا، لیکن یہ ان کے اعتماد کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن وہ قارن تک پہنچ نہیں پائے، ان سے پہلے کوئی اور آگے نکل گیا۔ جی، اور یہ واقعہ مسلمانوں کے لشکر کے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ معقل بن لاشی، جو پہلوانی اور تیغ زنی میں مشہور تھے، وہ خالد رضی اللہ سے بھی آگے نکل گئے اور للکارا، پیچھے رہے ابن ولید، آتش پرستوں کا یہ سالار میرا شکار ہے۔ تکنیکی طور پر یہ نظم و ضابطہ کے خلاف تھا، لیکن خالد رضی اللہ نے اس لمحے کی نزاکت اور اپنے سپاہی کے جذبے کو سمجھا اور رک گئے۔ اور اس مقابلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ صرف 2 جنگجوؤں کی لڑائی نہیں تھی، یہ دونوں فوجوں کے مورال کی جنگ تھی۔ قارن سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا اور تکبر میں بھرا ہوا تھا۔ معقل نے اس کی طاقت سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے کچھ وار کیے اور قارن کو حملہ کرنے کا موقع دیا۔ جیسے ہی قارن نے پوری طاقت سے وار کرنے کے لیے اپنی تلوار بلند کی، اس کی بغل کا حصہ جو ذرا سے محفوظ نہیں تھا کھل گیا۔ معقل نے اسی لمحے کا فائدہ اٹھایا اور اپنی تلوار نیزے کی طرح سیدھی اس کی بغل میں اتار دی، جو جسم کے پار ہو گئی۔ اچھا، یعنی انہوں نے ایرانیوں کی سب سے بڑی طاقت، ان کے بھاری ذرا کو ہی ان کی سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا۔ بالکل، یہ سبق آج بھی جنگی حکمت عملی میں اہم ہے۔ اپنے مخالف کی طاقت سے مت ٹکراؤ، اس کی کمزوری کو نشانہ بناؤ۔ قارن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور وہ گھوڑے پر جھک گیا۔ معقل نے دوسرا وار اس کی گردن پر کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔
مسلمانوں کے لشکر میں یہ دیکھتے ہی جوش بھر گیا اور ہر طرف سے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں آنے لگیں، اور قارن کا جسم اس کے گھوڑے کے ساتھ گھستا ہوا دونوں فوجوں کے درمیان دوڑنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کریں، ایرانی فوج کے لیے یہ کیسا منظر ہوگا؟ اپنے سپہ سالار کی ایسی موت دیکھنا، وہ بھی جنگ شروع ہونے سے پہلے، اس سے زیادہ مورال توڑنے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایرانیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ جی، بدلہ لینے کے لیے ان کے دو اور بڑے کمانڈر آ گئے، قباز اور انوش جان۔ یہ وہی تھے جو جنگ سلاسل سے بھاگے تھے۔ اس بار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن ایک بار پھر ان کے دو سالار عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم ان سے آگے نکل گئے اور کہا کہ ان دونوں کو ہم نے پہلے بھی بھگایا ہے، آج بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو اب دو مقابلے ایک ساتھ ہو رہے تھے۔ جی، اور یہاں بھی وہی منظر تھا۔ ایرانی کمانڈر لوہے میں ڈوبے ہوئے، اپنے زرہ پر یقین رکھتے ہوئے، اور مسلمان سالار سادہ لباس میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور نتیجہ بھی وہی نکلا۔ مسلمانوں کی تلواریں ایرانی زرہ کو کاٹ نہیں پا رہی تھیں۔ تو انہوں نے بھی وہی حکمت عملی اپنائی جو موقل نے اپنائی تھی؟ بالکل وہی۔ انہوں نے بھی دشمن کو اوپر سے وار کرنے پر اکسایا، اور جیسے ہی حملہ کرنے کے لیے ان کے بازو بلند ہوئے اور بغلیں کھلی، انہوں نے اپنی تلواریں اتار دیں۔ دونوں ایرانی کمانڈر مارے گئے۔ تین بڑے کمانڈر، جن میں سپہ سالار بھی شامل تھا، پوری فوج کے سامنے ایک ایک کر کے مارے گئے۔ یہ صرف 3 سپاہیوں کا نقصان نہیں تھا، یہ تو ایرانی فوج کے دماغ پر ایک کاری ضرب تھی۔ کیا خالد رضی اللہ نے اسی نفسیاتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا؟ فوراً۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے حوصلے پست ہو چکے ہیں اور ان کی قیادت ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے اسی وقت پوری فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ ایرانی فوج میں جو سپاہی جنگ سلاسل سے بھاگے تھے، ان کے دلوں میں تو پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت تھی۔ اپنے تینوں سالاروں کو اس طرح مرتے دیکھ کر ان کی دہشت اب خوف میں بدل چکی تھی۔ لیکن یہ کوئی اندھا دھند حملہ نہیں تھا۔ خالد رضی اللہ کی جنگی چالیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ یہ بہت منظم حملہ تھا۔ انہوں نے اپنے تمام دستے ایک ساتھ جنگ میں نہیں جھونکے۔ پہلے انہوں نے مرکز یعنی قلب کے دستوں کو باری باری آگے بھیجا اور انہیں ہدایت دی کہ دشمن کی صفوں میں بہت گہرائی تک نہ جائیں، بلکہ انہیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ اس کا مقصد دشمن کو تھکانا اور ان کی صفوں میں خلل ڈالنا تھا۔ اور اسی دوران وہ پہلوؤں یعنی فلینکس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ وہ پہلوؤں کو آہستہ آہستہ پھیلا رہے تھے، جیسے بازو پھیلائے جاتے ہیں۔ وہ ایرانی فوج کو اطراف سے گھیرنے کی تیاری کر رہی تھیں۔ ایرانی اپنی بھاری ہتھیاروں اور زرہ کے بوجھ تلے تھکنے لگے تھے۔ ان کی لڑائی کی شدت میں کمی آ رہی تھی۔ دوسری طرف مثنہ بن حارثہ کے سواروں کا جوش دیکھنے والا تھا۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، اپنے غلاموں کی ضرب دیکھو، آج ظالموں سے خون کا حساب لیں گے۔ اور جب خالد رضی اللہ نے محسوس کیا کہ دشمن تھک چکا ہے اور ڈھیلا پڑ رہا ہے، تب انہوں نے اپنا اگلا قدم اٹھایا۔ جی، یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے پہلوؤں کے کمانڈروں عاصم اور عدی کو پیغام بھیجا کہ اپنے دستوں کو مزید باہر لے جا کر ایک ساتھ دشمن کے پہلوؤں پر زوردار حملہ کریں، اور اسی وقت انہوں نے اپنے محفوظ دستے یعنی تازہ دم ریزرو فوج کو دشمن کے مرکز پر حملے کا حکم دے دیا۔ یہ ایک کلاسک فوجی چال ہے، تھکی ہوئی فوج پر تازہ دم سپاہیوں کا حملہ۔ یہ نفسیاتی اور جسمانی دونوں طرح سے تباہ کن ہوتا ہے۔ بالکل۔ ایرانی لشکر جو پہلے ہی تھک چکا تھا اور جس کی قیادت ختم ہو چکی تھی، وہ ان نئے مربوط اور 3 طرفہ حملوں کے سامنے ٹک نہیں پایا۔ ان کی صفیں ٹوٹ گئیں اور وہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے بھاگنے کے لیے کس سمت کا رخ کیا؟ ظاہر ہے دریا کی طرف، جسے وہ اپنا محفوظ عقب سمجھ رہے تھے۔ جی، لیکن وہی محفوظ عقب اب ان کے لیے ایک مہلک جال بننے والا تھا۔ جیسے ہی ایرانیوں نے دریا کی طرف بھاگنا شروع کیا، مسلمانوں کو سینکڑوں کشتیاں نظر آئیں جو کنارے پر بندھی ہوئی تھیں۔ یہ کشتیاں ایرانی اپنے فرار کے لیے ساتھ لائے تھے۔ ایک مسلمان نے یہ دیکھتے ہی نعرہ لگایا، کشتیاں توڑ دو، دشمن بھاگنے کے لیے کشتیاں ساتھ لایا ہے۔ اور یہ نعرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی پہنچ گیا۔ جی، اور انہوں نے اس موقع کی اہمیت کو فوراً بھانپ لیا۔ انہوں نے قاصد دوڑائے کہ دشمن کے عقب میں پہنچ کر ان کی کشتیوں پر قبضہ کر لو یا انہیں توڑ دو۔
یہ حکم جیسے ہی فوج میں پھیلا، ہر طرف کشتیوں تک پہنچو، کشتیاں پکڑ لو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس کا بھاگتی ہوئی ایرانی فوج پر کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس نے ان کا رہا سہا دم خم بھی توڑ دیا۔ زندہ بچ نکلنے کا جو واحد راستہ تھا وہ بھی اب خطرے میں تھا۔ ان میں بھگدڑ مچ گئی، وہ ایک دوسرے سے پہلے کشتیوں میں سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے کو روندنے لگے۔ ان کی حالت ڈری ہوئی بھیڑوں جیسی ہو گئی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب یہ جنگ ایک باقاعدہ قتل عام میں بدل گئی۔ جی، وہ کشتیوں تک پہنچنے کی کوشش میں مسلمانوں کی تلواروں سے کٹ رہے تھے۔ جو کسی طرح کشتیوں میں سوار ہو بھی گئے وہ مسلمانوں کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ ان کا اپنا دفاعی منصوبہ یعنی دریا کو پیچھے رکھنا اب ان کے لیے موت کا کنواں بن چکا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ذرائع کے مطابق اس جنگ میں جانی نقصان کتنا ہوا؟ تقریباً تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ اس ایک معرکے میں 30,000 ایرانی فوجی مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ یہ اس دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ صرف ایک فوجی شکست نہیں تھی، یہ ایک پوری فوج کی تباہی تھی۔ اس جنگ کی تاریخی اہمیت کیا تھی؟ یہ صرف ایک اور فتح تو نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک نفسیاتی فتح تھی۔ اس جنگ نے شہنشاہ فارس کی اس جنگی طاقت کا وہ بت توڑ دیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف تعداد یا ہتھیاروں سے نہیں بلکہ بہتر حکمت عملی، بلند حوصلے اور قیادت سے جیتی جاتی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ میں ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو ہیں بلکہ ایک شاطر اور ذہین منصوبہ ساز بھی ہیں جو دشمن کی نفسیات سے کھیلنا جانتے ہیں۔ واقعی یہ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ ذہن سے لڑی اور جیتی گئی۔ خالد رضی اللہ نے پہلے انفرادی مقابلوں میں دشمن کی قیادت کو ختم کر کے ان کا دماغ مفلوج کیا، پھر منظم حملوں سے ان کے جسم کو تھکایا اور آخر میں کشتیوں پر قبضہ کر کے ان کے بھاگنے کے راستے بند کر کے ان کی روح کو بھی مار دیا۔ یہ ایک مکمل فتح تھی۔ عسکری تاریخ میں ایسی مثالیں کم ہی ملتی ہیں جہاں ایک چھوٹی فوج اتنی جامعیت کے ساتھ اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو تباہ کر دے۔ یہ جنگ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کسی بھی مقابلے میں، چاہے وہ میدان جنگ ہو، کاروبار ہو یا زندگی کا کوئی اور شعبہ، فتح کا کتنا انحصار وسائل پر ہوتا ہے اور کتنا مخالف کی نفسیات کو سمجھنے اور اس کی ہمت کو توڑنے پر۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارا کنٹینٹ مستند کتابوں سے لیا گیا ہے اور 100% آتھینٹک ہے۔ ہماری ویڈیو ترتیب وار دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ کے بٹن کو کلک کیجیے اور یہاں سے ایپیسوڈز کو ترتیب وار سنیے۔ اور ایسے ہی معلومات سے عرب بھرا کا صحرا کنٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔